أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سرور الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ وہی آیت ہے جو پچھلے درس میں بھی لی گئی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 32 کی آیت نمبر 247 247. پچھلے درس میں ہم نے اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر وغیرہ ہم نے سنی تھی، اور چند باتیں اس آیت کے تعلق سے رہ گئی تھی اس کو آج انشاءاللہ آپ کے آگے رکھوں گا. آئیے ایک بار اس آیت کا پھر سے ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. جب اس بنی اسرائیل کے اشراف نے اپنے نبی سے ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا تو ان کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. نبی کا یہ جواب سنتے ہی فوراً اس قوم نے کہا قالوا انا یکون له الملک علینا، وہ طالوت ہم پر حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ نحن احق بالملک منہ، جبکہ حکومت کے حقدار ہم اس سے زیادہ ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور جس کو آپ ہم پر بادشاہ مقرر کر رہے ہیں وہ تو مال کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کسی قسم کی وسعت نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علینا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ان کے نبی نے کہا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اللہ نے اس کو چنا ہے تم لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے. اور اس شخص کی خصوصیت، طالوت کی خصوصیت یہ ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو علم زیادہ دیا اور قوت اور طاقت زیادہ دی جسمانی اعتبار سے. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنی بادشاہت میں سے، اپنی حکومت میں سے، اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے حکومت دے دے. اپنی ملکیت میں سے جس کے لیے چاہے وہ اس کا وارث بنا دے. واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑی وسعت والا
اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 247۔ ان آیتوں سے جو نکات ہم نے سمجھے اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل نے اپنے بادشاہ کا انکار جو کیا اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ بادشاہ انہیں پسند نہیں تھا، اس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ بادشاہت کا سلسلہ جس خاندان میں چلا رہا ہے اسی میں بادشاہ مقرر ہو جانا چاہیے تھا، یہ الگ سے کیسے مقرر ہو گیا، اور یہ ہم سے کمتر بھی ہے مال کے اعتبار سے۔ تو گویا کہ مال کو دنیاوی جہاں و جلال کو انہوں نے اہمیت دی اور کہا کہ یہ تو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو وقت کے نبی نے کہا، ان کے نبی نے کہا کہ لوگوں یہ فیصلہ میرا نہیں ہے کہ میں نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ میں اس میں جو بات میں نے پیش کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنی رائے میں دوبارہ غور کرنے والا ہوں، نظر ثانی کرنے کے لائق یہ رائے ہے ہی نہیں، یہ رائے میری نہیں، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے چنا ہے اس کو تم پر۔ اور تم کہتے ہو کہ مال کے اعتبار سے وہ تمہارے مقابلے میں کمتر ہے، جبکہ بادشاہت کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، حکومت اور سرداری کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، حکومت اور سرداری کرنے کے لیے علم کی اور جسم کی ضرورت ہے، طاقت اور جسم کی ضرورت ہے، اور حالات کے اعتبار سے سمجھداری اختیار کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں وہ تم سے بہتر ہے۔ اب آئیے اس آیت میں بادشاہ کا مقرر کیا جانا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مقرر کر دیا کہ طالوت بنو اسرائیل پر بادشاہ بنے گا، حکومت کرے گا۔ اس آیت سے ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ طالوت نے خود یہ نہیں کہا کہ مجھے بادشاہ بننا ہے، اپنا نامینیشن اس نے نہیں کرایا، نامزدگی اس نے نہیں کی کہ مجھے بادشاہ بننا ہے، بلکہ اللہ نے بنا دیا، وقت کے نبی کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ یہ طالوت بادشاہ رہے گا۔ تو کم از کم قرآن کی آیت سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ حکمراں بادشاہ خود خواہش سے نہ بنے، کوئی مقرر کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چن لے، کوئی سلیکٹ کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نامزدگی کر کے چنوانا یہ صحیح نہیں ہے، جو کہ جمہوریت کے اور ڈیموکریسی کے خلاف ہے۔ بارہا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی خاص تھیوری سے، کسی خاص کنسپٹ یا سوچ سے، کسی خاص نظم و ضبط سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق، جو بات صحیح ہے احادیث مبارکہ کے مطابق، تو میں کہوں گا یہ باتیں صحیح ہیں، اور اگر اس کے برخلاف چلی جائے تو میں کہوں گا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ حق بات سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں میں حق بات کو میں مانوں کہ حق ہے، وہ ہے پر اس بات کو بھی میں مانوں کہ حق کے خلاف اگر کوئی چیز ہے بظاہر کلیئر کٹ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ خلاف ہے، تو میں کہوں کہ یہ حق نہیں ہے۔ یہ تقاضا ہے ایمان کا، یہ تقاضا ہے حق گوئی کا، یہ تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں چیز حق ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اب اس کے خلاف کچھ بھی جائے، ان اصولوں کے خلاف کچھ بھی جائے، میں انہیں برا بھلا نہیں کہتا، یہ اصول بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کب غلط چیزیں سچ بن کر اس کے سامنے آئیں گی اور کب انہیں قبول کر لے گا، اور کب غلط راہ پر اور غلط ڈگر پر چل پڑے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا۔ جب تک غلط کو غلط نہیں کہے گا تب تک غلط اس کے اندر بھی سرایت کرتا جائے گا۔
جس دن وہ غلط کو بھی اچھی طرح سے اپنی نگاہ میں رکھے گا کہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز صحیح ہے، اس وقت تک حق اور باطل کی اچھی طرح تمیز رہے گی۔ ایک ایک فرد کی بات کر رہا ہوں، اجتماعی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایک فرد اپنی جگہ پر حق کو واضح طور پر حق سمجھے، باطل کو واضح طور پر باطل سمجھے، تو باطل اس کے پاس حق کا لبادہ اوڑھ کر کبھی نہیں آئے گا۔ آج مسلمان حق اور باطل میں تمیز کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے جان دو، سب ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، سب ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایڈجسٹ کرتے کرتے، حکمت عملی اختیار کرتے کرتے، حکمت اختیار کرتے کرتے باطل کو بھی حق سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کوئی فرق ہی نہیں نکلتا ہے۔ یہ اگر حق ہے کہ بادشاہ حاکم خود اپنی نامزدگی نہ کرے، وہ کہیں سے چنا جائے، اس کے خلاف جو باتیں ہوں گی ظاہر سی بات ہے وہ حق نہیں ہوں گی۔ اس کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بہت ساری احادیث پیش کیا، بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ خوشنما اور روشن دان کی طرح گوشے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہیں، وہ میں نے آپ کے آگے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ فلاں میرے بعد خلیفہ رہے گا۔ اشارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دیے، اور وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، مگر اپنی زبان مبارک سے یہ نہیں کہا کہ فلاں حاکم ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ، جید صحابہ موجود، مگر کسی صحابی نے ووٹنگ کے ذریعے سے، ووٹنگ کہتے کس کو ہے؟ ووٹنگ کی ایک دم چھوٹی مختصر سی بیسٹ ڈیفینیشن اگر میں بتلاؤں تو وہ یہ ہے، اگر 100 لوگ ہوں، 51 لوگ، 51 لوگ جس طرف ہوں وہ آدمی چن لیا جاتا ہے، اور 49 جس طرف ہو وہ ہار جاتا ہے۔ اس کو ووٹنگ کا سسٹم کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے، یہ اسلام ایسے اصول نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر 4 افراد بھی کسی کو چن لے کہ ہمارا سردار، ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ ہوگا، جو کہ بہتر، اخلاق میں بہتر، علم میں بہتر، اللہ اس کے رسول کی باتوں میں بہتر، اگر وہ کہے کہ فلاں ہمارا امیر ہوگا، اتنا کافی ہو جاتا ہے۔ بھلے 4 کے مقابلے میں 40 یا 400 بھی ہوں، تب بھی فیصلہ 4 کے حق میں ہوگا، کیونکہ جس کو وہ چن رہے ہیں اس کا معیار الگ ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں آپ کے آگے ایک حدیث رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب 2 سے زیادہ لوگ ہوں، سفر کر رہے ہوں، تو ان پر ایک امیر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور امیر نہ ہو جس طرح ریوڑ سے اگر کوئی بکری، کوئی جانور الگ ہو جاتا ہے تو بھیڑیا جس طرح اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی امیر کی اطاعت سے، خلیفہ کی خلافت سے، بادشاہ کی رعایت سے اگر نکل جاتا ہے تو شیطان بھی اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کہا کہ اگر 2 سے زیادہ اور سفر کر رہے ہو تو ان کا ایک امیر ہو۔ کیسے امیر ہو؟ اور اگر نماز کی باری آئے تو امام ہو، کیسے امام چنا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ دیا، ترجیح دی، کہا کہ تم میں سب سے زیادہ جو قرآن کا حافظ ہو وہ تمہارا امام ہوگا۔ اس میں اگر سب برابر ہو تو جس کے پاس قرآن و حدیث کا زیادہ علم ہے وہ ہوگا، اس میں بھی اگر سب برابر ہے تو جو بزرگی اور عمر میں زیادہ ہوگا وہ تمہارا امام ہوگا۔ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ترجیحات کیوں دی؟ ہو سکتا ہے کہ کسی گروہ میں، کسی کارواں میں 100 لوگ ہیں، اس میں سے 90 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے اس کارواں کا امیر ہوگا، مگر 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے کارواں کا امیر ہوگا، اس لیے کیونکہ وہ قرآن کا بھی حافظ ہے، قرآن حدیث کا بھی علم اس کے پاس زیادہ ہے، اور عمر کے اعتبار سے بھی وہ ہم سب میں بڑا ہے، تجربہ بھی اس کے پاس ہے، تو وہ 10 لوگوں کی بات مانی جائے گی، نہ کہ ان 90 لوگوں کی۔ یہ ہے بہت بہترین اصول۔ دیکھیے آپ، اگر 90 لوگوں میں سے کوئی اگر ان کا امیر بن جائے، ان کا خلیفہ
خلیفہ بن جائے, سردار بن جائے, تو سوچئے کہ وہ لوگ کس راستے پر, کس ڈگر پر نکل پڑیں گے. اگر ان کا امیر وہ ہو جو 10 لوگوں میں سے ہے, جس کے پاس قرآن کا بھی زیادہ علم ہے, قرآن کا بھی حافظ ہے, قرآن حدیث کا بھی زیادہ علم ہے, اور اگر عمر کے اعتبار سے بھی بڑا ہے تجربے کے لیے, یہ تجربہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. انسان کا تجربہ نہ ہو تو کسی چیز کو صحیح انالائز نہ کر سکے, صحیح اس کا تجزیہ نہ کر سکے, اور جب بھی تجزیہ کرے گا غلط آؤٹ پٹ نکالے گا, غلط اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکالے گا. تجربہ بہت بڑی چیز ہے. عمر زیادہ ہونے سے مراد تجربہ زیادہ ہوتا ہے, مگر اس کا درجہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر ہے. آج لوگوں نے اس کو بھی نہیں سمجھا, اس کو بھی نہیں سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کبھی تو امام کون بنتا تھا پتہ ہے؟ جو 7 سال کا بچہ ہے اس کو امام بنا دیتے. کیوں؟ قرآن کا زیادہ علم تھا, قرآن حدیث کو زیادہ سمجھتا تھا. بچہ نماز پڑھا تھا 7 سال کا, حالانکہ ان کے مقابلے میں عمر والے زیادہ تھے, صحابہ بھی تھے, پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. یہ ہے اسلام کا اصول. اب آئیے 3 حدیثیں آج ہم سمجھتے ہیں امیر کی امارت کے تعلق سے, حکومت کے تعلق سے, خلافت کے تعلق سے, تاکہ ہمیں خلافت کا, امارت کا, بادشاہت کا تصور واضح اور کلیئر ہو جائے. اور یہ جو تصور ہے یہ نہ میرا بنایا ہوا ہے نہ آپ کا بنایا ہوا, نہیں کسی انسان کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط کی کوئی کتاب ہے اور اس میں سے میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. یہ امارت کا مسئلہ, خلافت کا مسئلہ, بادشاہت کا مسئلہ میں آپ کو اس دور سے دے رہا ہوں جو دور روشن تھا, وہ دور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہترین زمانوں میں سے ہے, خیر القرون ہے. ان میں سے یہ دلائل دے رہا ہوں کہ خلافت, امارت, بادشاہت کیسے ہو. حدیث دیکھ لیتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت ان کے بیٹے عبداللہ, وہ اس حدیث کے راوی, وہ کہتے ہیں قال دخلت علی حفصہ, میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, امہات المؤمنین میں سے, ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی کے پاس گیا. فقالت, انہوں نے مجھ سے کہا, علمت ان اباک غیر مستخلف, اے عبداللہ کیا تمہیں پتا ہے, علمت کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے, ان اباک غیر مستخلف, کہ تمہارے والد محترم اپنے مرنے کے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرنے والے ہیں, کیا تمہیں معلوم ہے؟ قال, میں نے کہا, قلت ما کان لیفعل, میں نے کہا وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے, ضرور مرنے سے پہلے کسی نہ کسی کو خلیفہ بنا کر مریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو فقیہ ہیں دین کے معاملے میں, کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا, اے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا, دین کی سمجھ اس کو دے. احادیث مبارکہ بہت زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. احادیث سے کیسے استدلال کیا جائے, کیسے صحیح نقطہ نکالا جائے, یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ما کان لیفعل, نہیں وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے, وہ ضرور کسی نہ کسی کو خلیفہ بنا کر ہی مریں گے. وجہ ہوگی ان کے پاس اس طرح کہنے کی. آگے کہتے ہیں قالت, پھر انہوں نے کہا, ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا, انہ فاعل, نہیں وہ ایسے ہی کریں گے, یعنی مطلب بغیر خلیفہ مقرر کیے ہی مرنے والے ہیں. قال فحلفت انی اکلمہ فی ذلک, تو میں نے ان کے آگے قسم کھا لی کہ میں اس تعلق سے ضرور اپنے والد محترم سے بات کروں گا. غور کیجیے, میں آپ کے آگے ایک اور سا دور رکھ رہا ہوں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. کون سا دور؟ وہ اوپر سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر چکا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ گزرا، آخری ایام ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگ بستر پر ہے، بالکل انتقال کے بالکل قریب ہیں، زخمی پڑے ہیں بستر پر، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، یہ واقعہ کہاں سے سنا رہا ہوں؟ میرے ذہن میں آ گیا اس لیے بنا لیا؟ نہیں، یہ واقعہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے آگے عربی متن کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ یہاں سے نصیحتیں حاصل کرنا ہے، یعنی ہم نے اسلام کو سمجھنے کے لیے کیا کیا کچھ ہم نے تلاش نہیں کیا اپنی مرضی سے، جبکہ اللہ کی کتاب موجود، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود، صحابہ کی پوری زندگیاں موجود، احادیث اور تابعین کی زندگیاں موجود، تبع تابعین کی زندگیاں موجود، محدثین کی زندگیاں موجود، ائمہ کرام کی زندگیاں موجود۔ ہم یہاں سے اسلام کو نہیں لیتے ہیں، ہم اسلام کو کہاں سے لیتے ہیں؟ بالخصوص یہاں تک اس مسئلے میں خلافت کے تعلق سے، بادشاہت کے تعلق سے، ہم دنیا سے لیتے ہیں۔ What are the principles of management؟ کیا بولتے ہیں ہم لوگ تب سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں تو What are the principles of management؟ مینجمنٹ کے پرنسپلز کیا ہیں؟ What are 6 M's؟ 6 M کیا ہوتے ہیں؟ اور 6 M کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے۔ وہاں سے ہم اصول لیتے ہیں کہ کیسا لوگوں کو مینیج کیا جائے، کیسے حکومت کی جائے، کیسے بادشاہ۔ میں کہتا ہوں اسلام بھی تو ہے جو سب سے بہترین ایم دینے والا ہے، مطلب مینجمنٹ دینے والا ہے۔ وہاں سے کیوں نہیں سیکھتے؟ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں متن کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی کہ اس تعلق سے میں اپنے والد محترم سے ضرور بات کروں گا۔ فسکت حتی غدوت، میں خاموش رہا یہاں تک کہ ایک دن گزر گیا۔ ولم اکلمہ، اور میں ان سے بات ہی نہ کر سکا۔ قال فکنت کانما احمل بیمینی جبلا، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میری قسم کی وجہ سے جیسے میرے ہاتھ میں، میرے سیدھے ہاتھ میں کوئی بڑا پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ قسم تو میں نے کھا لی ضرور بات کروں گا، ایک دن گزر گیا میں بات ہی نہیں کر پا رہا ہوں، تو مجھے اس قسم کے وزن کا ایسا محسوس ہو رہا جیسے میرے سیدھے ہاتھ میں کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ حتی رجعت دخلت علی، یہاں تک کہ میں ایک دن ان کے پاس پہنچا اور ان کے اوپر داخل ہوا، مطلب ان کے پاس پہنچا۔ فسألنی عن حال الناس، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی میرے والد محترم نے مجھ سے لوگوں کا حال پوچھا۔ وَأَنَا أُخْبِرُهُ، میں نے لوگوں کے بارے میں کیفیت سنا دی۔ قال ثم قلت له، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، انی سمعت الناس یقول مقالہ، اے میرے والد محترم میں نے لوگوں کے منہ سے سنا ہے جو کہتے تھے ایک بات، جو کہتے ہیں ایک بات آپ کے تعلق سے۔ فعلیت ان اقولها لک، اور میں نے یہ سوچ لیا کہ وہ بات جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو میں نے سنی ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں اور آپ سے جان لوں، آپ کے آگے وہ بات کہہ دوں۔ زعموا انک غیر مستخلف، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خلیفہ مقرر نہیں کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي عِبِلٍ، بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں، بیٹے ہیں، امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعٍ إِبِلٍ أَوْ رَاعِ غَنَمٍ، اے میرے والد محترم ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، اندازہ صحیح ہے، ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، اگر آپ کا کوئی چرواہا ہو، اونٹ کا چرانے والا
یا پھر بکریوں کا چرانے والا، ثم جاءک، وہ آ جائے آپ کے پاس، وترکھا، اور ساری بکریوں کو یا اونٹوں کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں اب ان کا راعی نہیں ہوں، چرواہا نہیں ہوں. ان قد ضیع فرعایۃ الناس اشد، اور آپ پھر ضرور یہ سمجھیں گے کہ اب تو میرے اونٹ، میری بکریاں ضائع ہو گئی. سمجھے کہ نہیں سمجھیں گے؟ چرواہا آپ کے پاس آئے، آپ کی اونٹ اور بکریوں کو لے کر اور چھوڑ دے اور کہیں کہ میں اب ان کا چرواہا نہیں ہوں، تو آپ ضرور اس کے اس ذمہ داری کو چھوڑنے پر یہ یقین کر لیں گے کہ اب آپ کی بکریاں اور اونٹ ضائع ہو گئے. اس کی رعایت میں جو لوگ تھے وہ ضائع ہو گئے، اس کی رعایت میں جو بکریاں اور اونٹ تھے وہ ضائع ہو گئے. تو آپ بتائیے، اگر آپ ایسے ہی چلے جائیں اور کسی کو خلیفہ مقرر نہ کریں تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اونٹ اور بکریوں کی طرح ہے اور کسی کے پیچھے چل رہے ہیں؟ سوال ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، انشاءاللہ اس کے اوپر جو نکات ہوں گے وہ نکالوں گا بعد میں صرف یہاں پہ ایک سوال کر رہا ہوں. اپنے والد محترم کے آگے کون سی قرآن کی آیت رکھی سمجھانے کے لیے اور کون سی حدیث مبارکہ رکھی؟ کیا رکھا؟ مثال رکھی. مثال فوافقہ قولی، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم میری بات سے متفق ہو گئے. وضع رأسہ ساعہ، اپنے سر کو جھکا لیا کچھ وقت کے لیے. ثم رفعہ الی، پھر چہرے کو اٹھایا میری طرف دیکھا. فقال، پھر کہا، بہت پیاری بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہا ان اللہ عز وجل یحفظ دینہ. کیا کہا؟ ہم نے ان باتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کو حقیقت میں سمجھا ہی نہیں ہے. میں کسی خاص فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں امت محمدیہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اس لیے ایسا دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہم نے اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے اسلام کو وہ سمجھا جو لوگ سمجھاتے ہیں، ہم نے وہ نہیں سمجھا جو قرآن و حدیث سمجھاتی ہے. اور لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی یہی ہے. حدیث کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو اللہ کے رسول کہیں وہی حدیث. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. کیوں حدیث کتابوں سے بدعتے ہو؟ کیوں حدیث کتابوں سے بھاگتے ہو؟ کیوں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہی کافی ہے؟ پڑھو، احادیث کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ احادیث میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے وہ ہے صحابہ کی پوری زندگی موجود ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. وہ ہے تابعین رحمہ اللہ کی زندگی موجود ہے، وہ ہے تبع تابعین رحمہ اللہ کی زندگی موجود ہے. اتنے زمانے اس میں، 4 زمانے حدیث، ہر حدیث کتاب میں. اب ہم کو دین وہاں سے لینا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے پتہ ہی کاٹ دیا اور کہا کہ ہماری لیے قرآن کافی ہے. اب بتائیے اس امت محمدیہ کی جھولی میں گمراہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ یہ اپنے اصول اور ضوابط دنیا کے اسکالر سے نہیں لگا تو پھر کس سے لے گا؟ بڑے بڑے دانشوروں، حکما، حکیموں سے نہیں لے گا تو پھر کس سے لے گا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوڑ دیا، صحابہ کی زندگی چھوڑ دیا، تابعین تبع تابعین کی زندگی چھوڑ دیا. اب جب چھوڑ دیا تو اپنے اصول دین کے سمجھنے کے کہاں سے لے گا؟ اور بار بار بات آتی ہے تو کہتے ہیں قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور سیرت لیتے کہاں سے؟ ہسٹری سے. کس نے لکھا ہسٹری؟ ہسٹری کی حقیقت، تاریخ کی حقیقت ان گنت سیرت کی کتاب ہے، ان گنت. ہر ایک نے یہی کہا کہ کوئی بھی سیرت پکی نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے. ہر ایک میں کہیں نہ کہیں جھول ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے. مگر 1000 سال سے زیادہ، قریب 1400 سال سے امت کے ہر عالم نے، ہر فاضل نے، ہر مفتی نے یہ دعویٰ کیا احادیث کی کتابوں کی جس طرح سند کے اعتبار سے تحقیق ہوئی ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے. تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟
ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ عز وجل یحفظ دینہ، جیسے سر اٹھایا اور اپنے فرزند ارجمند کو جب دیکھا تو کیا کہا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی کافی ہے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کیا پیارا جملہ ہے! آج تو سارے دین کی ذمہ داری ہم نے ہی لے لی، سارے دین کی ذمہ داری یا تو سب لوگوں نے مل کے لی ہے یا کسی ایک شخص نے لی ہے۔ وہ کہتا بس اب میں بس دعوت کا کام کروں گا، میرے آگے 1 کروڑ لوگ جمع ہونا، بس ٹینٹ اتنا بڑا ماروں گا، اتنا بڑا ٹینٹ کروں گا کہ عام خاص میدان کم پڑ جائے، کیونکہ میرے پیچھے بڑی ذمہ داری، میں کام نہیں کروں گا تو دین کا کام ہی نہیں ہوگا۔ عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ عز وجل یحفظ دینہ، اللہ تعالیٰ کافی اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ حالانکہ دیکھیے مرنے والے ہیں، خلیفہ مقرر کرنے والے نہیں ہیں، پھر بھی کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں دین کو؟ کس کے حوالے؟ ارے اللہ تو زندہ ہے، حی و قیوم ہے، توکل کہتے ہیں اس کو، بھروسہ کہتے ہیں۔ حالانکہ پورے مسلمانوں کی ذمہ داری اس وقت کس کے کندھے پہ؟ حضرت عمر بن خطاب کے کندھے پہ۔ پھر بھی اللہ عز و جل پر بھروسہ، اللہ ایسے نہیں چھوڑ دیتا۔ آج بھی اللہ نے مسلمانوں کو ایسے نہیں چھوڑا ہے۔ ہماری یہ کج فہمی ہے، ہماری غلط فہمی ہے کہ اللہ پر ہمارا توکل ہی نہیں ہے۔ سارے انتظامات ہم خود کرنا چاہتے ہیں، ہمارا خلیفہ ہم ہی بنانا چاہتے ہیں، ہمارا امیر بھی ہم ہی طے کرنا چاہتے ہیں، ہمارا رولس اور ریگولیشن میں ہم ہی طے کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے برائیاں کیسا ختم ہو وہ بھی ہم ہی دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا بدلہ کیسا وہ بھی ہم ہی دیکھنا چاہتے ہیں، سارے کام ہم ہی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے لگاؤ، اللہ سے تعلق بالکل نہیں ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے۔ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ عز و جل یحفظ دینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ وَإِنِّي إِلَّا، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، مگر اس بات سے پہلے دوسری حدیث صحیح مسلم کی ایک اور حدیث آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں تاکہ دونوں ایک ہی موضوع سے جڑی ہوئی ہیں۔ دوسری حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کہاں تک پہنچے وہاں تک رک جائیے، آپ واپس آ کر وہیں ملیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال حضرت ابی حین اصیب، میں پہنچا میرے والد محترم کے پاس جب وہ زخمی تھے اور بستر پر تھے۔ فاثنوا علیہ، جب میں ان کے پاس پہنچا، وقالوا، تو کہا لوگوں نے جزاک اللہ خیرا، میں نے والد محترم کے پاس پہنچا، تھوڑا سا ان کی خدمت کی، تو لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو آپ کی خدمت کا اچھا معاوضہ دے، بدلہ دے۔ عمر بن خطاب یہ سن کر کیا کہنا تھا؟ کتنے استدلال کروں میں اس سے، کتنی جگہ اس امت کی کیا کہتے ہیں دماغ کو صحیح راہ بتلاؤں میں، کتنی جگہ۔ یہ ہے جو وقت کے امیر المومنین، اگر کوئی نبی بنتا تو یہ بنتے۔ ان سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ خیرا، آپ کو اللہ بہت بہترین بدلہ دے، آپ نے بہت اچھی خدمت ادا کی۔ لوگ گواہی دے رہے ہیں نا، ہے نا؟ اللہ معاف، چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، اے اللہ تو گواہ رہنا، لوگ گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ نبی کی نقل کر سکتے تھے جیسا آج ہم کرتے ہیں، اتنا کوئی چھوٹا سا دین کا کام کر لینا، میں ہوں بھائی، بہت زبردست داعی ہوں میں دین کا، بہت اچھا کام کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے اس لیے میں نے بھی ایسا کر لیا۔ بڑائی شان مارنے کے لیے فوراً نبی کی ذات آ جاتی ہے، اپنا علم جھاڑنے کے لیے برابر نبی کی بات آ جاتی ہے۔ یا دیکھو زندگی بھر اللہ کے دین کی خدمت کی، دعوت کا کام کیا، اللہ کے دین کا نفاذ کیا، کہتے کیا ہے؟ فقال راغب وراہب، میں اللہ کی ذات سے امیدوار بھی ہوں اور ڈرتا بھی ہوں۔
आ गए यहाँ तक? और वापस चलते हैं पहली हदीस की तरफ। दोनों एक ही हदीस है, अलग अलग जगह है, इसलिए अल्फाज अलग अलग हैं। दो हदीस अलग अलग है कहना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने दो अलग अलग हदीसों को अलग अलग समय से बयान किया है। अब कहते हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि व इन्नी लस्तखलिफ, सुन लो, अगर मैं खलीफा मुकर्रर न करूं, मरने से पहले अगर मेरे बाद कौन खलीफा होगा, अगर मैं मुकर्रर न करूं, फ़इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यस्तखलिफ। यह है दीन को समझने का तरीका। क्या कहते हैं? अगर मैं मरने से पहले खलीफा मुकर्रर न करूं तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरने से पहले उन्होंने खलीफा मुकर्रर नहीं किया। दूसरी हदीस में इस तरह अंदाज है उसका। क्या कहते हैं? क़ालू अस्तखलिफ, कहते हैं कि फ़इन अस्तखलिफ फ़क़द इस्तखलफ मन हुआ खैरुम मिन्नी व इन अतरक्कुम फ़क़द तरककुम मन हुआ खैरुम मिन्नी। यानी अगर मैं खलीफा मुकर्रर न करूं और तुम्हें ऐसे छोड़ दूं तो मुझसे जो बेहतर है उन्होंने भी यही किया, मुझसे जो बेहतर है यही किया। आइए खलीफा मुकर्रर करने न करने के ताल्लुक से थोड़ी देर के बाद आते हैं, और एक दो अल्फाज हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुन लेते हैं, उनकी नसीहतें। वो कहते हैं फ़क़ालू राग़िबुन राहिबुन, मैं तो डरता हूँ अल्लाह की ज़ात से और उम्मीद भी रखता हूँ। किसके ताल्लुक से? खिलाफत के ताल्लुक से, अमारत के ताल्लुक से। क़ालू, कहते हैं अस्तखलिफ, अच्छा ये जो खिलाफत है तुम कहते हो तो मैं मुकर्रर कर देता हूँ किसी को। फ़क़ाल अतहम्मलु अमरकुम हय्यन व मय्यितन, ये होना चाहिए अंदाज बात करने का। लोगों का लिहाज जहां तक रखना है वहीं रखना है, हर जगह लिहाज रखेंगे तो भी सही नहीं है। उमर खत्ताब क्या कहते हैं? अतहम्मलु अमरकुम हय्यन व मय्यितन, क्या मैं तुम्हारे काम करता रहूं जिंदा रहकर भी और मरने के बाद भी? जिंदा था तो बहुत कर लिया तुम्हारे काम, अब मर रहा हूं तो सुकून से मरने दो, मर भी रहा हूं तो कह रहा हूं कि हमारे खलीफा मुकर्रर करो। लवदित्तु अन हज़्ज़ी मिनहल कफ़ाफ़, अगर मैं इस मेरी हुकूमत से, मेरी अमारत से अगर मैं कोई चीज का फायदा उठाना चाहूं आखिरत में, जो मैंने किया तो बस इतना ही, ला अलैहि वला अली, ना मुझ पर वबाल हो ना मेरे कोई फायदा हो, बस जितना मैंने हुकूमत किया, जितनी खिलाफत का दौर मैंने गुजारा, इससे अगर मैं रब के आगे अगर सिर्फ उम्मीद करूं तो बस यही है कि जो कुछ मैंने किया अल्लाह कह दे कहे उमर न इससे तुझे कुछ नुकसान हुआ न इससे तुझे कुछ फायदा हुआ तो मैं बहुत खुश हूं, यही सबसे बड़ा फायदा है मेरे लिए। आज बताइए कौन है जो ऐसे अल्फाज अदा करता है? कौन इस जिम्मेदारी को समझता है? हर कोई मर रहा है, मुझे मिल जाए, जुबान बाहर लटक रही है और लुआब निकल रहा है, हमें चाहिए, हमें चाहिए। इसलिए नॉमिनेशन के फॉर्म सबसे पहले डालते हैं और प्लानिंग 10 साल की बात होती है। आज सिर्फ मैं 15-20 लोगों को ढोल ताशे बजा के हर गली में घूमूंगा, मगर 10 साल के बाद मैं एमएलए हूंगा। आज कारपोरेटर के लिए कोशिश कर रहा हूं, 10 साल बाद कौन रहूंगा? हर कोई कुर्सी का ख्वाहिशमंद है। तो उमर बिन खत्ताब तो कहते हैं ये हुकूमत करना, लोगों का अमीर होना, लोगों का खलीफा होना, लोगों का सरदार होना, लोगों का लीडर होना इतनी आसान बात नहीं, इसकी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि जो कुछ मैंने किया, हालांकि आदिल इंसाफ पसंद उमर बिन खत्ताब, जो कुछ उन्होंने किया वल्लाह उनके ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तभी तो उम्र तानी बनाया गया एक और को असलाफ में से, क्यों? इंसाफ में वैसे थे, इंसाफ का तकादा पूरा करने वाले। वो कह रहे हैं कि अगर अल्लाह से, अगर इस हुकूमत से अगर कुछ फायदा हो मुझे तो बस इतना ही हो, ला अलैहि वला ली, न इससे कुछ वबाल हो
نہیں اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اگر میں تم میں کوئی خلیفہ مقرر کر دوں، خلیفہ مقرر کر کے اگر چلے جاؤں تو یقیناً جو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے بھی خلیفہ مقرر کیا، یعنی ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی اگر میں مرنے سے پہلے تمہارے مطابق اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں تو یہ اس لیے کروں گا کہ مجھ سے جو بہتر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی مرنے سے پہلے مجھے خلیفہ مقرر کیا تھا، اس لیے میں کروں گا، یہ میرے لیے دلیل ہے۔ تمہارے خواہش کے مطابق میں کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا، مجھ سے جو بہتر تھے انہوں نے مقرر کیا تھا اس لیے میں مقرر کروں گا۔ وَإِنْ أَتْرَكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اگر چھوڑ دوں میں، اگر تمہیں خلیفہ مقرر نہ کر دوں تو اسی طرح چھوڑا ہے جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیا۔ یہ دلیل ہے اگر میں چھوڑوں تو اپنی مرضی سے نہیں چھوڑوں گا، اور مقرر کروں تو اپنی مرضی سے نہیں۔ اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں تو تمہاری مرضی سے نہیں، چھوڑ دوں تو اپنی مرضی سے نہیں، میرے لیے دونوں کے لیے دلیل موجود ہے۔ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مجھ سے بہتر، اور چھوڑ دوں تو مجھ سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول۔ دوسرے الفاظ میں حدیث کیا ہے اس طرح کہ وَإِنِّي لَإِلَّا اسْتَخْلِفْ، اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ، اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو اللہ کے رسول نے خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، اگر میں خلیفہ مقرر کروں فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ اسْتَخْلَفَ، تو ابو بکر نے خلیفہ مقرر کیا تھا۔ قال فواللہ، کہا اللہ کی قسم۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ما هو الا ان ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر، جب میرے والد محترم نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس ہستی کا جب ذکر کیا تو اب مجھے یقین ہو گیا، فعلمت، میں جان لیا، مجھے یقین ہو گیا، انہ لم یکن لیعدل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے والد محترم بالکل وہی انصاف کریں گے، وہی عمل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دو ہستیوں کا ذکر کیا اور میرے والد محترم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کا جب ذکر کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے والد محترم بھی وہی کریں گے جو اللہ کے وسلم نے کیا ہے۔ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مقرر کیے چھوڑ دیا نا، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، میرے والد محترم بھی یہی کرنے والے ہیں۔ دوسری حدیث میں کیا کہا؟ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، قال عبداللہ فعرفت انه حين ذكر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستخلف، اب میں نے جان لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ذکر کیا تو میں نے سمجھ لیا کہ اب یہ بھی کوئی خلیفہ مقرر نہیں کرنے والے۔ ان حدیثوں سے ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا جانا؟ سب سے پہلی تو بات یہ جاننی کہ قسم کی کیا اہمیت ہے۔ قسم کھائی تو ایک دن گزر گیا تو بڑی بے چینی ہو گیا، ایسا لگا جیسے ہاتھ میں کوئی بڑا پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ جانی، انشاءاللہ حکومت کے اوپر جو ہے باتیں وہ بھی آپ کے آگے رکھوں گا، ضمنی طور پر جو نکات اس سے نکلتے ہوئے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ مثال جو دی جاتی ہے وہ بھی دلیل ہے۔ آج لوگ بڑے بیوقوف بنتے جا رہے ہیں۔ کس سے بات کی دلیل دو قرآن و حدیث سے، دلیل دو قرآن و حدیث سے۔ ارے اللہ کے بندے، عقل بھی نام کی کوئی چیز ہے، مثال بھی نام کی کوئی چیز ہے۔ اللہ مثالیں دیتا ہے وہ دلیل نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیتے وہ دلیل نہیں ہے، صحابہ مثال دیتے وہ۔ اب ان باتوں سے لوگ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑے چکٹ لوگ ہیں، ان کو دوسری باتیں نہیں سمجھ میں آتی، صرف قرآن حدیث سمجھ میں آتا۔ قرآن حدیث بنیاد ہے مگر مثالیں بھی دلیل ہے۔ اپنے والد محترم کو کون سی آیت سے انہوں نے سمجھایا؟
کون سی حدیث پیش کی؟ کہا اے میرے والد محترم، اگر آپ کا چرواہا جو اونٹ چرانے والا ہے یا بکریاں چرانے والا ہے وہ آپ کے پاس آئے اور ان کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں اب یہ ذمہ داری نہیں ادا کروں گا، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کی اونٹ، آپ کی بکریاں ہلاک ہو گئی، ایسا ہوتا آپ کیا کریں گے؟ کسی نہ کسی کو مقرر کریں گے نا. فوافقہو، کیا کہتے ہیں؟ میری بات سے متفق ہو گئے. کون سی بات سے متفق ہو؟ قرآن کی آیت سے، حدیث سے. بات کرنے کا انداز ہو، یہ صلاحیت آتی ہے قرآن مجید و احادیث کے پڑھنے سے. مثال دینا بھی دلیل ہے نا. دوسرا نقطہ اسی سے کیا نکلا؟ مثال حق بجانب ہو تو قبول بھی کرنا چاہیے. ارے کون سی مثال دے دی؟ یہ قرآن ہے نا حدیث ہے، میں تو نہیں مانتا. ارے مثال اگر حق بجانب ہے، اچھی بات نکلتی تو قبول کرنا اس کو. بھائی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر کہ مرغی کے پر کے اوپر 50 کلو کا تھیلا رکھا ہوا ہے، ارے مثال حق بجانب نہیں ہے. مرغی کے پر کے اوپر 50 کلو کا تھیلا کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ مثال غلط ہے، عقل کے خلاف ہے، نہیں قبول کریں گے. اب کوئی کہے کہ میں نے سیب کے ڈبے کو کھول کر دیکھا، سیب تھا اس میں، ایسا کیسا؟ یہ کون سی دلیل ہوئی؟ میں تو نہیں مانتا، نہ یہ قرآن میں نہ حدیث میں. سیب کے باکس میں سیب نکلے، میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ اس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ کوئی دلیل نہیں. ارے بھائی یہ ممکن ہے، سیب کے باکس میں سیب نہیں نکل سکتا کیا؟ اور سیب کتنا بڑا ہوتا؟ آدھی دنیا کے برابر تھوڑی ہے وہ. باکس میں ہی آئے گا، ہاتھ میں ہی آئے گا. کوئی آدمی کہے کہ میں نے سیب کو ہاتھ میں اٹھایا، اور ایسا کیسا اٹھایا؟ اتنا بڑا سیب کیسا اٹھا لیا؟ ایک ہاتھ میں تو اٹھا ہی نہیں ہے. ارے کیوں نہیں اٹھتا؟ سیب سیب ہے، ممکنات میں سے دلیل ہے، یہ مثالیں ہیں، قبول کرنا. قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن حدیث میں ہونا شرط نہیں ہے. تو مثال اگر حق بجانب ہو تو قبول کرنا چاہیے. چوتھی بات کیا معلوم ہوئی؟ کہ دین کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اپنے کاندھوں پر نہ لے. ہم بہت چھوٹے پیادے ہیں اس کے لیے. کیا ہے؟ چھوٹے پیادے ہیں. بس اپنے حساب سے جتنا اللہ نے توفیق دیا کام کرنا ہے. پورے دین کو ہم لے کر نہیں چل سکتے. قسم خدا کی، دنیا میں آج فی الوقت دنیا میں جتنے داعیان ہیں دین کے، جتنے علماء ہیں، جتنے مفتی ہیں، سب کے سب مل کر بھی اگر یہ کہیں کہ ہم دین کا ہم ایسے کریں گے، قسم خدا کی دین کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. دین ان سب سے اعلیٰ ہے، ان سب سے اوپر ہے. اور ایک بات اور بھی کہتا ہوں، آج کے جتنے بھی حق بجانب، حق پر جتنے بھی داعیان، علماء کرام، مفتیان کا، سب کے سب مل کر اگر دین کی محنت کرتے ہوئے اگر ٹھوکر کھا جائے اور گمراہ ہو جائے، قسم خدا کی دین اپنی جگہ پہ رہے گا، دین گمراہ نہیں ہوگا. دین اپنی جگہ، سب کے سب گمراہ بھی ہو رہے ہیں تب بھی دین اپنی جگہ پہ. دین میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، کیونکہ اس کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے. وہی بات عمر بن خطاب کہتے ہیں، ان اللہ عز و جل یحفظ دینا، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا. قیامت تک کرنے والا اللہ توکل ہے، اس وقت کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، یہ آپ کا میرا گھر کا بنایا تھوڑی دین ہے. یہ پانچویں بات کیا معلوم ہوئی؟ عمر بن خطاب کے اخلاق معلوم ہوئی ہے ہم کو، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اب کیا کہا؟ خیر منی، مجھ سے بہت بہتر ہے. آج یہ بھی طور طریقہ ہم میں نہیں ہے. آج ہم کیا بولتے ہیں؟ انا خیر منہ، اس سے میں بہتر ہوں. ہر اعتبار سے، بولنے میں، عمل کرنے میں، سوچنے میں، لاجک میں، دلیل دینے میں، کپڑے پہننے میں، آفس میں کام کرنے میں، بزنس کرنے میں. انا خیر منہ، یہ تو جملہ ابلیس کا ہے، بھول گئے ہم لوگ. میں اس سے بہتر ہوں کہنے والا ابلیس ہوتا ہے، ابلیس کا چیلا ہوتا ہے. صحابہ کیسے تھے؟ وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے کہے نہ کہے. دیکھیے آپ، اگر آج کے زمانے میں سب سے پرفیکٹ، اگر ہمارے حساب سے سب سے اچھا پرفیکٹ اگر انسان بھی ہے اخلاق کے اعتبار، دین کے ہر اعتبار سے، تب بھی آپ یقین جانیے اس سے ہی بڑا کوئی ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ
اللہ کا نظام اصول ہے. جتنا بھی سب سے زیادہ علم رکھنے والا عالم فاضل بھی اگر ہے, اس سے بڑا کوئی نہ کوئی ہوگا. اگر اس سے بڑا کوئی ہے تو یقین جانے اس سے بڑا کوئی نہ کوئی ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے بس. تو بتائیے انا خیر منہ کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. میں فلاں سے بہتر ہوں, ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں مجھ سے بہتر ہوں گے, ضرور ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ کسی میدان میں کسی کو زیادہ علم ہے, کسی کو کم ہے. بولتے کہ ہاں بھائی فلاں جگہ پر میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, بہتر ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. تو بہت جلد ہو سکتا ہے تمہاری رفتار اتنی تیز ہو جائے اللہ کی توفیق سے کہ جس میدان میں آج اچھا ہوں تم اس میدان میں اور اچھے ہو جاؤ. ہو سکتا ہے. چھٹی بات کیا معلوم ہوئی؟ ایمان امید اور خوف کے درمیان, اسی کا نام ایمان ہے. عمر خطاب کیا کہتے ہیں؟ انا راغب و راہب, میں امید بھی کرتا ہوں, رغبت بھی ہے مجھ میں, اور راہب, ڈرتا بھی ہوں, ترہیب بھی ہے مجھ میں اللہ کی ذات سے. جو بارے گرا میں اب تک لے کر چلا, اس کے تعلق سے اللہ میری کیسی پکڑ کرنے والا ہے, اس تعلق میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں کہ نرمی کا معاملہ کرے گا, اور ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں اس بارے گرا کا وزن مجھ پر ہی نہ گر جائے. اللہ سے میں ڈرتا بھی ہوں. ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. ساتویں چیز معلوم ہوئی کہ امارت کا وبال ہے. وبال, امارت کیا ہے؟ وبال ہے, یہ نقصان ہے اس میں. حکومت کا لینا, سرداری کا لینا, کارپوریٹر ایم ایل اے بننا, سمجھو یہ وبال ہے. انشاءاللہ وہ حدیث آپ کہہ کے رکھوں گا میں کہ وبال کیسے الفاظ کے ساتھ. ساتھ ہی ساتھ آٹھویں باتیں معلوم ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طرز استدلال. استدلال کس طرح کرتے تھے دین کے معاملے میں؟ کس طرح استدلال کیا؟ نہ اپنی مرضی نہ لوگوں کی مرضی. کیا کہا؟ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو مجھ سے بہتر نے بھی یہی کام کیا ہے, یہ دلیل ہے میرے لیے. اور میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو مجھ سے تو بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کیا, اس لیے میں خلیفہ مقرر کروں. نہ میری مرضی نہ تمہاری مرضی. آج جتنا بھی دین کا کام اگر عام طور پر دیکھا جائے تو ان دو کو چھوڑ کر ہوتا ہے. یا تو دین کا کام کرتے مجھے سمجھ میں آ گیا, میری مرضی ہے اس لیے ایسا کرو, نہیں لوگ زیادہ تر چاہ رہے ہیں ایسا ہو اس لیے ایسا کام کرو. دعوت کے کام میں بھی دین کی ترویج اور اشاعت میں لوگ یہ اصول اپناتے ہیں, خود کی مرضی, جو فاؤنڈر ہے جو لے کر چل رہا ہے کام کو اس کی مرضی, یا پھر لوگوں کے مطابق. لوگ یہ چاہ رہے ہیں اس لیے ایسا کرو تاکہ لوگوں کی طرف سے زیادہ تھمز اپ ملے, زیادہ سپورٹ ملے. نہیں, ایک ہی اصول ہے. کیا؟ دلیل ہو, ثبوت ہو. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے خلیفہ مقرر نہیں جو کر رہا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, اس لیے اگر مقرر کر دوں تو سمجھو تمہاری مرضی سے نہیں, عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا ہے. ایک اور حدیث, آخری حدیث دیکھتے ہیں, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے. وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, الا تستعملنی, اللہ رسول آپ مجھے کام کیوں نہیں دیتے ہیں, آپ مجھے عامل کیوں نہیں بناتے ہیں, آپ مجھے کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال فضرب بیدہ علی منکبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے کندھے پر مارا, ہاتھ رکھا. اور دوسری حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ ایک الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو ذر, میں تمہارے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. میں تمہارے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اور سن لے, یا ابا ذر انک ضعیف, تو بہت کمزور ہے, ذمہ داری اٹھانے میں بہت کمزور ہے تو. آج اگر یہ دیکھے نا مسلمانوں تصور 10% ملتا ہے, میں کمزور ہوں والا, میں کمزور ہوں والا تصور ذمہ داری اٹھانے کے معاملے میں 10% ملتا. ہر کوئی بولتا دے دو پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. 5 سال اس کے ختم ہونے دو, مجھے آنے دو ستا پر, پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. کمزور ہوں کا تصور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں حکومت کے چلانے میں, ذمہ داری کے اٹھانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور دے رہے ہیں کہ انسانوں میں یہ چیز ہے کمزوری والی, ہر کوئی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں ہے. اگر اٹھا لے کوئی ذمہ داری تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ, یہ امانت ہے. حکومت کرنا, سرداری کرنا, 4 لوگوں کو لے کر چلنا, یہ کیا ہے؟
بہت بڑی امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ. خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ. یہ جو ذمہ داری اٹھانا ہے کسی کام کی، بالخصوص خلافت، بالخصوص حکومت، سرداری، امیر بننا، خلیفہ بننا، بادشاہ بننا، آپ وسلم کہتے ہیں یہ قیامت کے دن انسان کے لیے خزیٌ، شرمندگی کا باعث ہے. وہ ندامتن، شرمندگی کا باعث ہے، ذلت کا باعث. خزیٌ یعنی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، اور ندامت اور شرمندگی کا باعث ہے. یہ آپ وسلم کا کیا ہے؟ ایک دم ڈائریکٹ ورڈ ٹو ورڈ جملہ ہے. اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں، صرف اتنا بھی لیا جائے کہ یہ امانت جو ذمہ داری اٹھانے کی ہے، یہ انسان کے لیے براہ راست قیامت میں کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی اور شرمندگی کا ہی باعث ہے. یہ پہلے پکی بات ہے. اس کے بعد ضمنی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ تو مستثنا کہتے ہیں، ایکسپشنل کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الا من اخذها بحقها، سوائے اس شخص کے جو اس کو اٹھائے اور اس کا حق ادا کرے. وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور اس میں راستگی سے کام لے، سچائی کے ساتھ کام لے. جو درمیانہ روی ہے اس کو اختیار کرے اور صحیح صحیح چلے، اس کے لیے یہ وبال نہیں ہے، اس کے لیے یہ ذلت اور رسوائی نہیں ہے. اب غور کرنے کا مقام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے شخص اپنی دور خلافت کے بعد مرگ بستر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا مجھے میں بہت ڈرتا ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں، بس اس سے اگر کچھ فائدہ ہو مجھے میری خلافت سے تو اتنا ہی ہو آخرت میں، کہ نہ اس کا وبال مجھ پر ہو نہ اس سے کوئی فائدہ مجھے ہو، میں نے کوئی کمال کیا ہی نہیں. یہ دیکھیے سادگی اور سمپلسٹی کا معیار، اعلیٰ معیار. آج ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں. آج ہم چاہ رہے کہ بس مل جائے حکومت. یہاں تک کہ دوسری حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اے ابو ذر کہ 2 کے اوپر بھی امیر نہ بننا. کس کے اوپر؟ 2 کے اوپر امیر نہ بننا. انک ضعیف، کیونکہ تم کمزور ہو. ذمہ داری ادا کرنا بھی تو چاہیے نا. آج اٹھانے کے لیے تیار ہے وہ اس کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. یہ ساری باتیں صرف آج کل کی جو سائیکالوجی، جو فلسفی اور جو سوچ مسلمانوں میں جو چل رہی ہے نا، کایا پلٹ، ستا پلٹ، انقلاب، اس کو نکال، اس کو لے کیا، ہمارا خلیفہ کیسا ہو، ہمارا سردار کیسا ہو، ہمارا کارپوریٹر کیسا ہو، نعرے جو لگا رہے ہیں نا، اس کے لیے احادیث بہت ضروری ہے. اس سوچ کو بدلنے کے لیے ساری باتیں میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. اسلام یہ تصور دیتا ہے، اس کو آپ مان لیجئے، اس کے بعد آپ جو چاہے کیجئے، آپ اپنے ذمہ دار ہوں گے. جیسے مثال دیتا ہوں بار بار اس اصول کو بیان کرنے کے لیے کہ بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں میں، آخری بات ہے میری. سگریٹ نوشی حرام ہے نا، تمباکو نوشی حرام ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے، ایک حد تک ناجائز ہے، اور عمل کر، تو میں کہتا ہوں بھائی دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اپنے آپ کے ساتھ نہیں. تمہارے تو کوئی ویلیو ہے بھی نہیں، تمہاری تو اہمیت ہے بھی. دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. تم کو اتنا ہی پینے کا شوق ہے، اس حقیقت کو مان لو، اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا. یہ حرام ہے، جو چاہے کر. کون روک رہا ہے تیرے کو؟ حساب کتاب تو آخرت میں ہونے والا ہے. کم سے کم اسلام کی شکل کو ذرا بدل، اسلام کے احکامات کو ذرا بدل. اسلام کہتا ہے حرام ہے تو منہ سے کہے یہ حرام ہے، میں کھا رہا ہوں، میں گنہگار ہوں. یہ کر ڈیرنگ، پھر کر. کون روک رہا ہے تیرے کو؟ ویسے بھی تو 7 پردوں کے پیچھے کیا کرتا ہے کوئی آ کے نہیں دیکھتا. وہ تو اللہ رب العزت ہے، ہم اس کے کفیل نہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو تیرے عمل کا ذمہ دار ہے، مگر اسلام کو مت بدل. اب اسی لیے یہ ساری باتیں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ خلافت کیا ہے، امانت کیا ہے، یہ دلائل ہے، یہ احادیث مبارک ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ سوچ ہے. بادشاہ خلیفہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں خلیفہ رہنا، بادشاہ نہیں رہنا. بادشاہ خاندان چلتی ہے، اس لیے بادشاہ غلط. ارے دنیا کے اصولوں کو دیکھا تو نے، جہاں بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے. دنیا ہے یہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ قد بعث لکم
طالوت ملکا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت تمہارا بادشاہ مقرر کیا. یہ قرآن کے ایسے اصول نہیں لیں گے کہ بادشاہ آدمی نام کی کوئی چیز ہے. میں کہتا ہوں یہاں سے اصول لو، ضوابط لو، صحیح سائیکالوجی، صحیح سوچ لو، جو کرنا ہے کرو، کوئی روکنے والا حساب کتاب باقی ہے ابھی، آخرت ختم نہیں ہوئی ہے. میں اسلام کو صحیح سمجھ کے کام کرو. اسلام کے نام پہ لوگ